پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں دین مبین کی نعمت سے نوازا ہے۔ نبی کی نبوت، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی امامت، قرآن کریم کی تعلیمات، یہ پروردگار عالم کی ہدایت کا نتیجہ ہے کہ میں اور آپ معتقد ہیں اور ان محبتوں کو اپنے دلوں کے اندر احساس کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی یہ نعمت ہے، اس کا شاید ہم لوگ اس زندگی کے اندر اندازہ نہ لگا سکیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ آخرت میں ہے وہ یہی کچھ ہے، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور جمعے کے دن کی مناسبت سے جو وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے، اپنے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، سلام عرض کرنے کے لیے، تجدید عہد اور ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد محمد وعجل فرجهم۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خدا متعال نے ہمیں کچھ اہداف سے بھیجا ہے، کچھ مقاصد سے بھیجا ہے اس دنیا کے اندر۔ جو بھی عقل مند انسان ہوتا ہے وہ کسی بھی کام کو بغیر ہدف اور مقصد کے انجام نہیں دیتا۔ تو خدا متعال نے اس دنیا کو خلق کیا، اربوں سال اس دنیا کی خلقت کو گزر رہے ہیں اور انسان کو اشرف بنایا ہے، سب سے زیادہ فضیلت بنایا ہے۔ تو کوئی ہدف ہے، کوئی مقصد ہے جس کو وہ حاصل کروانا چاہتا ہے۔ رکاوٹیں کیا ہیں؟ کیوں انسان وہ ہدف و مقصد حاصل نہیں کرنا چاہ رہے یا نہیں کر رہے جو ان کو حاصل کر لینا چاہیے؟ عجیب بات یہ ہے کہ خدا نے جو کچھ ہمیں راستہ بتایا ہے اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے، کائنات کا فائدہ بھی ہے، اللہ کا ہدف بھی پورا ہو رہا ہے، سب نے جیت جانا ہے۔ تو لوگ گھاٹے کا سودا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اگر ہم لوگ خدا کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل جائیں تو ہم بھی جیتیں گے۔ خدا کا یہ جو نظام ہے، کائنات ہے، یہ بھی نہیں بگڑے گی، اس کے اندر اچھے لوگ رہ رہے ہوں گے، خدا بھی خوش ہوگا کہ جس ہدف اور مقصد سے اس نے کائنات کو خلق کیا وہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو اس میں سب کی بھلائی تھی، اس میں سب کی بہتری ہے، تو لوگ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا کے دھوکے کی وجہ سے، اس دنیا نے لوگوں کو کچھ دھوکوں میں مبتلا کیا ہے، ان دھوکوں کی وجہ سے لوگوں کی ذہن میں کچھ خواہشات آتی ہیں، ان خواہشات کی وجہ سے یہ اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر پاتے۔ تو جو ساری مشکل آتی ہے وہ اس دھوکے کے اندر آتی ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس دھوکے کو ختم کر لے، دنیا کے دھوکے میں نہ آئے، فریب میں نہ آئے، اس کی حقیقت کو سمجھ لے، پھر کام بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر مثلا یہ گلاس ابھی ایسے ہی ہاتھ میں ہے تو مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ شیشے کا گلاس ہے، اگر کوئی اس کو لوہے کا سمجھے، حقیقت کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ آپ لوہے کا سمجھیں، پوری پلاننگ اس کے اوپر کر لیں کہ یہ لوہے کا ہے، تو پھر گرا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ لوہے کا نہیں ہے، یہ شیشے کا ہے، یہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم لوگ دنیا کے معاملے میں ایسے ہی دھوکے میں پھنس گئے۔ کسی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، بالکل ایسی جیسے کوئی اس گلاس کو لوہے کا سمجھ بیٹھا ہے۔ نہیں بھائی، دنیا سب کچھ نہیں ہے، اور نہ دنیا کو لینے کا راستہ وہ راستہ ہے جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، جو اہل دنیا سمجھ رہے ہیں۔ ہم تو اب اللہ نے بھلائی کی ہمارے لیے کہ ہم نہیں فریب میں آئیں گے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ کوئی اس کو سمجھے گا کیسے؟ اب اس کو ہم ٹیکنیکلی کیا کہتے ہیں؟ دنیا اور آخرت کے رابطے کو اگر کوئی صحیح سمجھ لے، یہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، اس دنیا میں جو کرو گے آخرت میں کیا ہوگا، اگر کوئی اس رابطے کو صحیح سمجھ لے، کام آسان، پھر کام ختم ہو گیا اس کا۔ اب اس بات کے اوپر ہمارے سامنے بہت ساری روایات موجود ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک روایت میرے پاس موجود ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ کلمات قصار میں نہج البلاغہ میں 269 نمبر 269واں نمبر اس کا ہے۔ مختلف
چھپائیاں جو نہج و بلاغہ کی ہوئی ہیں ایڈیشنز، اس کے اندر مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس میں امام نے دنیا کے دیکھنے کے انداز کو بتایا کہ تم دنیا کو کیسے دیکھو. اب ظاہر ہے یہ علم امام ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ تمام انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم لوگ کریں گے تو غلطی کر دیں گے، ہم دو حصے بنائیں گے، ممکن ہے چار ہوں، لیکن علم امام محیط ہوتا ہے، ہر چیز کے اوپر شامل ہوتا ہے. تو امام نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو. فرمایا لوگ جو دنیا کے اندر ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہے جو دنیا میں کام کرتا ہے دنیا کے لیے، ایک انسان وہ ہے جو دنیا میں رہتا ہے دنیا کے لیے ہی کرتا ہے. دوسرا انسان بھی سامنے آ جائے گا آپ کے. ایک وہ انسان ہے جو دنیا میں رہتا ہے دنیا کے لیے نہیں کرتا، آخرت کے لیے کرتا ہے. دو کیٹیگریز ہو گئیں. ایک کو ہم کہتے ہیں اہل دنیا، ایک کو ہم کہتے ہیں اہل آخرت. جو دنیا میں ہوتا ہے دنیا کے لیے کرتا ہے، امام فرماتے ہیں شغلت ہو دنیا، دنیا اس کو مشغول کر لیتی ہے، دنیا اس کو گھیرے میں لے لیتی ہے. جب دنیا اس کو گھیرے میں لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آخرت کو بھلا دیتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اور یہ اپنے بعد آنے والوں کے بارے میں یہ ڈرتا رہتا ہے یہ فقیر نہ ہو جائیں. نشانی کیا امام نے دی ہے کہ جو اہل دنیا ہوتے ہیں یہ دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، آخرت کو بھلا دیتے ہیں. آخرت کو جب یہ بھلا دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر یہ خدا کو بھی بھلا دیتے ہیں، خدا کے نظام کو بھی بھلا دیتے ہیں. تو ان کے ذہن میں صرف کیا رہ جاتا ہے؟ صرف ایک خوف رہ جاتا ہے. جب بھی کوئی خدا کے خوف سے باہر آ جائے تو اس کو ہر قسم کا خوف مارتا ہے، پھر ہر چیز کا خوف اسے مارتا ہے. تو امام فرماتے ہیں اہل دنیا کو کس چیز کا خوف مارتا ہے؟ ان کو خوف مارتا ہے فقر کا، غریب ہونے کا. میں غریب ہو جاؤں گا، میری آل اولاد غریب ہو جائے گی. تو امام فرما رہے ہیں کہ یہ انسان اہل دنیا ہو جاتا ہے، آخرت سے غفلت کرتا ہے، دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، اپنی آل اولاد کے بارے میں فقیر ہونے کا خوف کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور مصیبت بھی آ جاتی ہے، خود فقیرانہ زندگی گزارتا ہے، خود فقیرانہ زندگی گزارتا ہے. کیوں؟ اہل دنیا ہوتا ہے نا، دنیا کو خرچ بھی نہیں کرتا. اہل دنیا ہونے کی وجہ سے فقیروں کسی زندگی گزارتا ہے. تو امام فرما رہے ہیں جس چیز سے اپنے بچوں کے بارے میں ڈر رہا ہوتا ہے نا، خود اسی کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے. یہ ڈر رہا تھا کہ اس کے بچے فقیر نہ ہو جائیں. اچھا فقیر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جو چاہ رہے ہوں گے وہ نہیں خریدیں گے، تو تم ابھی پیسہ ہوتے ہوئے بھی فقیر ہو، کیونکہ تم اپنے لیے وہ نہیں لے رہے جو تمہارا دل بھی چاہ رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ فقر کے ساتھ فقر کا جو خوف ہے وہ انسان کو کنجوسی میں مبتلا کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ انسان اسی پریکٹیکل فقر کے عالم میں جس سے ڈر رہا ہوتا ہے فقیروں کسی زندگی گزار کے مر جاتا ہے. دوسرا آدمی کون سا ہوتا ہے؟ امام فرما رہے ہیں دوسرا انسان وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہتا ہے آخرت کو بناتا ہے. جیسے یہ دنیا میں رہتا ہے آخرت کو بناتا ہے، خدا اس کی دنیا کو خود سے پورا کر دیتا ہے. خدا اس کی دنیا خود سے پوری کر دیتا ہے. جب خدا اس کی دنیا پوری کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں عربی بھی تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دوسرا جو ہوتا ہے عامل عمل فی الدنیا لما بعدہا، یہ دنیا میں رہنے والا ہوتا ہے لیکن دنیا میں کام کرتا ہے دنیا کے بعد کے لیے، آخرت کے لیے. فجاءہ الذی من الدنیا بغیر عمل، تو یہ دنیا کے لیے کچھ نہیں کرتا لیکن دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی رہتی ہے، دنیا اس کے پاس خود بخود آ جاتی ہے. فاحرز الحظین معا وملک الدارین جمیعا، تو اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جاتی ہے. کیوں؟ اس نے آخرت کی پرواہ کی تھی. اللہ کا قانون تھا جو آخرت کی پرواہ کرے گا اس کی دنیا کی میں پرواہ کروں گا. تو خدا اس کو دنیا بھی دے دیتا ہے آخرت بھی دے دیتا ہے. بس اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں یہیں پہ معاملہ ختم نہیں ہوتا، ابھی ایک اور کام بھی ہو جاتا ہے. جیسے یہ انسان دنیا سے دور ہٹتا ہے
خدا اس آخرت پہ توجہ دیتا ہے، خدا اس کو آخرت بھی دے دیتا ہے، دنیا بھی دے دیتا ہے، ایک اور مقام بھی دیتا ہے۔ وہ کیا مقام ہے؟ اصبح وجیہا عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس کا مقام ایسا ہو جاتا ہے جو طلب کرتا ہے خدا رد نہیں کرتا، اس کا مقام ایسا ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا، اب وہ جو بے وقوف تھا، دنیا میں رہ رہا تھا، دنیا کے پیچھے جا رہا تھا، کیا اس کو یہ مقام ملے گا کہ جو مانگے وہ ہو جائے؟ نہیں۔ دنیا کے مزے لے گا؟ نہیں۔ دنیا بھر میں کس بات کے لیے لڑے گا، جد و جہد کرے گا، مرے گا؟ اپنے لیے نہیں، بعد کے آنے والوں کے لیے، جن کا پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے ابھی۔ تو خود بھی دنیا سے کچھ نہیں لیا، آخرت سے تو کوشش ہی نہیں کی تھی، وہ ملے گا بھی نہیں۔ اللہ کی رضایت بھی کھو بیٹھا، کوئی مقام بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ اہل دنیا کا حشر ہوا۔ اور وہ جو اہل آخرت ہیں، وہ دنیا کو چھوڑتا ہے، دنیا میں رہتا ضرور ہے، یہ نہیں سوچے گا کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، گھر نہیں بنائے گا، نہیں، سب بنائے گا، اس کے لیے زندگی نہیں گزارے گا، زندگی کسی اور کام کے لیے گزارے گا۔ آپ کو اور ہمیں، آپ کہیں گے ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق ہے ہدف کا۔ یہ بھی دنیا کے پیچھے جا رہا ہے، وہ بھی دنیا میں رہے گا۔ جو دنیا کے پیچھے جا رہا ہے اس کا ہدف دنیا ہے، جو خدا کے پیچھے جا رہا ہے دنیا اسے بھی ملے گی، لیکن اس کو دنیا کی ہدف کی حد میں خواہش نہیں ہے۔ نشانی کیسے پتہ چلتی ہے؟ کس چیز کو لے کے کون خوش ہوتا ہے، کس چیز کے جانے سے کون خفا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسے ہی عرض کر رہا ہوں، تھوڑے سے پیسے چلے جائیں زیادہ اس سے خفا ہوتا ہے یا صبح کی نماز قضا ہونے پہ؟ بھئی اگر اہل خدا ہے، اہل آخرت ہے، تو 2 رکعت نماز فجر کی چند ہزار روپے سے تو زیادہ قیمتی ہوگی، لیکن چند ہزار روپے جانے پر کڑتا ہے کہ کہاں غائب ہو گئے۔ اور 2 رکعت نماز فجر تم نے جو قضا کی، اس کا کیا ہوگا بھائی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، قضا بھی ہو جائے گی، بعد میں پڑھ لوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اہل دنیا ہے، اس کو اپنی آخرت کی زیادہ پرواہ نہیں ہے۔ اہل دنیا ہے، اس کا مطلب مصیبت میں پھنس گیا۔ اب یہ ایک اور عمل بھی ہے، اس کے پیچھے ایک اور چیز بھی ہے جو اہل بیت نے ہمیں اطلاع دی ہے روایات کے ذریعے سے۔ وہ کیا ہے؟ ذلیل بھی ہوگا، اہل دنیا ذلیل بھی ہوگا، عزت بھی نہیں ملے گی۔ آپ کہیں گے بھائی ہم نے بڑے اہل دنیا دیکھے ہیں جن کو بڑی عزت ملتی ہے، لوگ ان کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ سادہ سادہ پوچھنا، جو جھکا رہتا ہے احترام کرتا ہے یا صرف سر جھکاتا ہے؟ دل سے دعا دیتا ہے اس کو؟ نہیں، دل میں گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ طاقت اسے کہتے ہیں، مفہوم اس کو کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جب تم مرو تو انسان تمہارے پیچھے روئیں، اور جب تم زندگی گزارو تو تم سے ملنے کی آرزو کرتے رہیں، کاش اس سے ملاقات ہو۔ اچھا، اہل دنیا کیا ہوتا ہے؟ اہل دنیا بھی ایسا ہوتا ہے، جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو لوگ اس سے ملنے کی آرزو کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ منسٹر ہے، میرا کام نکل آئے گا اگر میں مل لوں گا، اور جب مر جاتا ہے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کمبخت نے دنیا میں کیا کیا خرابی مچائی ہے۔ اہل آخرت کو انسان یاد رکھتے ہیں، اور بھی انسانوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، خدا ایسے ہی کر دیتا ہے۔ اہل آخرت کو خدا یاد دلوا دیتا ہے، ان کی اہل دنیا تھوڑی ہے۔ جب اہل آخرت ہوتا ہے، مرتا ہے، لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ دیکھو کتنی بلندی سے خدا نے یاد کروا دیا۔ تو یہ جو قوانین ہمارے پاس روایات میں ہیں، ہر گزرتا ہوا دن ثابت کر رہا ہے یہ قوانین سالڈ ہیں، ان پہ عمل کرو، اس سے آپ کی ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی اس سے بہتر ہونی ہے۔ تو عزیزان محترم، اہل بیت کی کلمات میں سے جو کچھ آپ کو صحیح سننے کو ملے اس پر عمل کریں، اس کا تجربہ کریں، تاکہ آپ کو اور مجھے یقین ہو جائے ان کلمات کی صداقت کا، ان کی افادیت کا۔ اور یہ جو رکاوٹیں بیچ کے اندر ہیں، نفس کی خواہشات ہیں، میری ناک کٹ جائے گی، میرا یہ ہو جائے گا، میرا یہ سب خوف و خطرے بے بنیاد ہیں۔ کسی کے پاس خدا سے بڑھ کے طاقت نہیں ہے۔ جو خدا چاہے گا وہی ہوگا، جس طرح وہ چاہے گا اسی طرح ہوگا۔ وہ کہتا ہے تم دنیا کی پرواہ مت کرو، تم آخرت کی پرواہ کرو، تمہاری دنیا میں سنبھال لوں گا۔
اعتماد کرو خدا پہ، وہ سنبھالے گا۔ اور انہی مفاہیم کو ہم علم کہتے ہیں۔ علم حاصل کریں، علم پہ عمل کریں، علم کے اندر فضیلت ہے۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں علوم اہل بیت کو حاصل کرنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب و الہ کل مألوہ و خالق کل مخلوق و وارث کل شیء، لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط، انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام علی محمد نبی الرحمت سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین شہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی ابن الحسین زین العابدین، ومحمد ابن علی باخر علم الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین، وموسیٰ ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین، وعلی ابن موسیٰ الرضا المرتضی من عترة بررة المتقین، ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین، وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین، والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین، والخلف القائم المہد المنتظر الحجت بعد آبائہ علی خلق۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد، محمد و آل الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء۔ بہت خوبصورت دو تین جملات ہیں جو روایات سے حاصل کیے گئے اور خطبے میں پڑھے جاتے ہیں۔ الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا، وہ جن کے باقی ہونے سے دنیا باقی ہے، وبیمنہ رزق الورا، ان کے وجود کی برکت سے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ بہت خوبصورت کلمات ہیں اور انتہائی حقیقت پر مبنی۔ جو کچھ ہے ان کے وجود مقدس کے سائے میں ہے۔ اپنے امام کی ان نعمتوں کو احساس کرنے کے لیے، ان کی محبتوں کو درک کرنے کے لیے، ان کی وجود کی دوری کو ختم کرنے کے لیے، ان کی تشریف آوری کے لیے خدا کے حضور جمعہ کے دن دعاؤں کی اجابت کے اس وقت میں التجا کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ اس بات پر سب کی توجہات ہیں کہ کب امام کی تشریف آوری ہو، کب دنیا پرچم اسلام کو حاصل کرے، اس دنیا کے اندر خیر و برکت ہو۔ اور ہم سب کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ یہ کام آسانی سے نہیں ہوگا، اس کی کچھ شرائط ہوں گی، اس کی کچھ مطالبات ہوں گے، وہ ہمیں پورے کرنے ہوں گے۔ جس بات پہ انسان کو تعجب ہوتا ہے اور ایک اندازے میں کہہ سکتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، وہ یہ کہ کیا چیز ہے جو مطلوب ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ، اگر نہ کہوں کروڑوں لوگ، ان کے وجود اقدس کو پکار رہے ہیں، الاجل الاجل پکار رہے ہیں، امام کا نام لے رہے ہیں۔ مزید کیا چاہیے اس وقت؟ اور یقینی بات ہے کہ اگر خدا کے نظام میں وہ شرائط جو چاہیے تھیں پوری ہو گئی ہوتی تو خدا نے کیوں ان کو پردہ غیب میں رکھا ہوتا؟
حجت خدا کو غیبت کے لیے نہیں بھیجا جاتا ہے، حجت خدا کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا میں تشریف فرما رہیں، ظاہری طور پر بھی رہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی کمی تو ہوگی۔ کمی کیا ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے کمی آزاد انسانوں کی ہے، شاید عابدوں کی کمی نہیں ہے، زاہدوں کی کمی نہیں ہے۔ البتہ ہمارے معاشرے میں شاید عابدوں اور زاہدوں کی بھی کمی ہوگی، لیکن یوں لگتا ہے کہ شاید ہمارے معاشرے کے علاوہ عابدوں کی کمی نہ ہو، زاہدوں کی کمی نہ ہو۔ اگر علم کا ایک خاص مطلب لیں تو شاید عالموں کی بھی کمی نہیں ہوگی، اہل علم بھی ہوں گے، لیکن کمی کس چیز کی ہوگی؟ کمی ایسے آزاد انسانوں کی ہوگی جو خدا کی خاطر سب قربان کرنے کو تیار ہو جائے۔ ہاں، اس کی کمی ہوگی۔ عابد ہوں گے عبادت کرنے والے، زاہد ہوں گے دنیا سے دوری کرنے والے، عالم ہوں گے علم حاصل کرنے والے۔ البتہ اگر یہی سب کچھ تمام حقیقتوں کے ساتھ ہوتے تو یہ آزاد انسان ہوتے، لیکن بعض اوقات ایسا ہے کہ ایسے ہیں لیکن اوپر اوپر سے ہیں، جڑوں تک ایسے نہیں ہیں، روح تک ایسے نہیں ہیں۔ اگر روح تک بھی ہوں، عابد، زاہد، عالم روح تک بھی ہوں تو کیا ہوں گے؟ پھر یہ احرار ہوں گے، آزاد انسان ہوں گے۔ آزاد انسان کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز سے اتنا وابستہ نہیں ہوتا کہ اس کے حق کے راستے پر چلنے میں رکاوٹ بنا لے، نہیں، حق پر چلنے کا معاملہ ہو پھر یہ آزاد انسان ہے۔ نہ اس کو بیوی بچوں کے ساتھ کوئی ایسا اٹیچمنٹ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ حق سے دور ہو جائے، نہ پیسے سے، نہ دنیا سے، نہ شہرت اور جاہ و منال سے۔ حق کی خاطر چلنے کی بات آئے، یہ سب قربان کرنے کو تیار ہے۔ کہاں تک جانے کو تیار ہے؟ گردن کٹوانے کو تیار ہے؟ ہاں، آزاد انسان تیار ہے۔ اچھا، گردن کٹوانا تو پھر آسان کام ہوتا ہے، بے عزتیاں اٹھانے کو تیار ہے کیا؟ یہ ذرا سخت معاملہ ہوتا ہے۔ گردن کٹانا آسان ہوتا ہے بھئی، اگر ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، اسی عزت کے ساتھ جو اس وقت مثلا مجھ جیسے کو حاصل ہے اس وقت اس جگہ پہ ہونے کی وجہ سے، کوئی یہ کہے اسی عزت کے ساتھ جان دے دو، میں کہوں گا یہ آسان ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، ایسا ہوگا کہ سب تمہیں برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، اب جان دو، ہاں، سخت کام، بہت سخت کام۔ اچھا، اگر ایسا ہو کہ زندانوں میں پڑے رہو، کوئی جاننے والا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اذیت بھی اٹھاؤ، تحقیر بھی برداشت کرو، سختیاں بھی جھیلو، قبر بھی نہیں بنے گی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اب یہ کون جھیلے گا؟ اب یہ آزاد انسان جھیل پائے گا، یہ آزاد ہوگا تو جھیلے گا، آزاد سے کم پہ نہیں جھیل پائے گا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں اس آزادی کا درس دیا ہے، انہوں نے ہمیں یہ آزادی سکھائی ہے۔ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ کیوں ایسا ہوا کہ مولا امیر المومنین کی قبر مقدس 100 سال تک مخفی تھی۔ خاندان اطرت پہ درود بھیجیں، محمد و آل محمد، محمد وعجل۔ بی بی کی قبر مبارکہ دنیا کے لیے ابھی بھی مخفی ہے، اور سید الشہداء کا جسد مبارک کس طرح بے گور و کفن کربلا میں رہا، کس طرح قبر مقدس تنہائی میں رہی، یہ سب کیوں ہوا؟ شاید ہم انسانوں کو یہ حوصلہ دلانے کے لیے کہ دیکھو، ہم جب قربانی دیتے ہیں نا تو اپنی قبروں سے بھی گزر جاتے ہیں، اپنے نام سے بھی گزر جاتے ہیں، ہماری قربانی کامل قربانی ہے۔ جیسے ہی کوئی اس طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو، اس کے نام کو خدا سربلند کرے گا۔
اس کا نام سربلند ہو جائے گا۔ عزیزو، آپ اور ہم ایک اعتبار سے بہت اچھے دور میں ہیں۔ یہ جو شیخ نمر جیسے واقعات یہاں ہوئے ہیں، یا شیخ زکزکی جیسا واقعہ نائجیریا کے اندر ہوا، آپ یقین فرمائیے اتنے خوبصورت حق کی راہ میں دی جانے والی قربانیاں صدیوں میں نصیب ہوتی ہیں۔ اتنی خوبصورتی سے کوئی آئے اللہ کی خاطر پرخلوص ہر سب کچھ قربان کر دے، ایسی قربانیاں روز روز نہیں ہوتی ہیں، ایسی قربانیاں کم ہوتی ہیں۔ تو آپ اور میں کم سے کم کام یہ کریں کہ ان قربانیوں کے نتیجے میں کم سے کم ان کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں۔ میں طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جس کو یاد دلانا پڑتا ہے 30-31 سال ہو گئے طالب علم ہوئے ہوئے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے شیخ نمر کے لیے کچھ نہ کیا تو میں طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے دل کا علاج کرانا پڑے گا، اپنی روح کا علاج کرانا پڑے گا۔ اگر دل اور روح میں، قلب اور روح میں بیماری نہ ہو تو کیسے ممکن ہے کہ وہ شیخ جیسے کی قربانی کو دیکھے اور کچھ نہ کرے؟ کچھ نہ کچھ تو کر لینا چاہیے تھا۔ تو عزیزان محترم، موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیجیے گا۔ اگر آپ نے خدا نہ خیر نعوذ باللہ تعالیٰ ابھی تک کچھ نہ کیا ہو اس شہید مظلوم کے لیے، تو کچھ نہ کچھ کارروائی کیجئے، کہیں یاد منائیے، کچھ درس سیکھنے کی کوشش کر لیجئے۔ اس سے انسان زندہ ہوں گے، زندہ ہو رہے ہیں۔ یقین فرمائیے جب یہ شہید ہوئے تو بہت سارے لوگ، یعنی میں تعداد بیان نہیں کر پاؤں گا کہ مثال کے طور پر اندازے میں کتنے کروڑ لوگ یا کتنے ملین لوگ شہادت کے لیے تیار ہو گئے ہوں گے۔ ایک آدمی نے شہید ہونے سے اتنے ملین لوگوں کو شہادت کے لیے تیار کر دیا۔ تو ایسا ہم اور آپ اس قافلے میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اس کو اخباروں کی طرح اور دوسرے آنے والی خبروں کی طرح پڑھیں اور معاملہ ختم کر دیں۔ نہیں، ایسا معاملہ ختم نہیں کیجیے گا۔ امام حسین کا سچا فرزند غربت کے عالم میں شہید ہوا ہے، حق کو اٹھانے والا اس تنہائی کے عالم میں اپنے امام کی سنت اور سیرت پہ چلتا ہوا شہید ہوا ہے۔ تو اس کو اہمیت دیجئے، اس کو آپ خیال فرمائیے اس کا، اور سب سے اہم کیا ہے، اس سے سیکھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کم سے کم اتنا کیجئے، جہاں حق دیکھتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، تھوڑی سی آواز اٹھا لیجئے کہ ہاں یہ حق ہے۔ جہاں باطل ہے کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم زبان سے بول دو یہ باطل ہے۔